ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں چندرا نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ چندرا محنتی، نرم دل اور ایماندار تھی، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال جلد ہو گیا اور وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی زندگی گزارنے لگی۔ اس کے چہرے پر کبھی جوانی کی چمک تھی، لیکن وقت اور مشکلات نے اس چمک کو ماند کر دیا۔ اب وہ آئینہ دیکھتی تو خود سے نفرت کرنے لگتی۔ چندرا ہر صبح کنویں سے پانی بھرنے جاتی، دوسروں کے گھروں میں جھاڑو لگاتی، کپڑے دھوتی اور بدلے میں کچھ دانے اچند سکے پاتی۔ وہ تھک جاتی، مگر دل میں ایک آرزو چھپی رہتی، او کاش میرا چہرہ بھی پہلے جیسا خوبصورت ہوتا، لوگ مجھے پھر عزت سے دیکھتے، شاید کوئی مجھ سے محبت کرتا۔ ایک دن جب وہ شام کو تھکی ہاری گھر لوٹی تو دروازے کے پاس ایک بڑی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ اس نے چندرا سے کہا، بیٹی، تم کیوں اتنی اداس رہتی ہو؟ تمہارے چہرے پر غم لکھا ہے۔ چندرا نے دھیرے سے جواب دیا، ماں جی، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے چہرے کی رونق بھی ختم ہو گئی۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ بوڑھی عورت مسکرائی، اگر میں کہوں کہ تمہارا چہرہ پھر سے چمک سکتا ہے، تمہاری مسکراہٹ پھر سے جادو بن سکتی ہے، تو کیا تم یقین کرو گی؟ چندرا حیران رہ گئی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی، اندر نیلا سا مائع چمک رہا تھا۔ یہ ہے جادوئی چہرہ کا راز۔ روز رات کو جب چاند نکلے تم اس پانی کو اپنے چہرے پر لگانا، مگر یاد رکھو یہ صرف تب کام کرے گا جب تم دوسروں کے دل سے بھلا چاہو گی۔ اگر تمہارے دل میں لالچ یا نفرت آئی تو یہی جادو تمہیں سزا دے گا۔ چندرا نے شکر گزاری کے ساتھ بوتل لے لی۔ رات کو چاندنی میں اس نے وہ پانی چہرے پر لگایا، اور جیسے ہی اس کی آنکھوں نے آئینے میں دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی چمک لوٹ آئی، آنکھوں میں تروتازگی، ہونٹوں پر مسکراہٹ، جیسے جوانی واپس آ گئی ہو۔ اگلے دن جب وہ بازار گئی تو سب حیران رہ گئے۔ لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ یہ کون ہے؟ کتنی حسین ہے؟ چندرا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نئے کپڑے پہنے، بن ساور کر نکلی، اور ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کے دل میں غرور آنے لگا۔ اب وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگی۔ وہ بھول گئی کہ وہی عورت کبھی دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہ بازار میں چلتی تو کسی کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ ایک دن وہی بوڑھی عورت دوبارہ آئی۔ کیسی ہو چندرا؟ کیا تم خوش ہو؟ چندرا نے غرور سے کہا، ہاں، اب میں خوبصورت ہوں، سب میری تعریف کرتے ہیں۔ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ بوڑھی عورت نے افسوس سے سر ہلایا، بیٹی، میں نے تمہیں جادوئی چہرہ دیا، مگر تم نے اس جادو کا مطلب بھلا دیا۔ حسن کا جادو چہرے پر نہیں، دل میں ہوتا ہے۔ تمہارا دل اگر خوبصورت نہ رہا تو چہرے کی چمک بھی دیر نہیں ٹکے گی۔ چندرا نے ہنس کر کہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، دل نہیں۔ بوڑھی عورت نے آہ بھری اور چلی گئی۔ اگلی صبح چندرا نے آئینہ دیکھا اور چیخ اٹھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں واپس آ چکی تھیں۔ اس کے گال سوکھ گئے تھے، آنکھوں کے نیچے سائے، بال سفید۔ اس نے بوتل ڈھونڈی، مگر وہ غائب تھی۔ چندرا روتی ہوئی باہر نکلی۔ اب کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، ارے، یہی تو وہ عورت تھی جو کل تک ناز کرتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی جنگل کے کنارے گئی اور فریاد کرنے لگی، ماں جی، مجھے معاف کر دو، میں غرور میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں پھر سے پہلے جیسی بننا چاہتی ہوں، سادہ، نیک دل، محبت سے بھری۔ چاندنی آسمان سے نیچے اتری اور اس کے آنسوؤں پر چمکنے لگی۔ ایک نرم سی آواز گونجی، بیٹی، اب تم سمجھ گئیں۔ یہ ہے اصل جادو، نرمی، محبت اور عاجزی کا جادو۔ چہرہ تو وقت کے ساتھ بدلتا ہے،
مگر دل اگر جادوئی ہو تو ساری دنیا حسین لگتی ہے۔ چندرا کے چہرے پر ایک نئی روشنی آ گئی۔ وہ اب پرانی جوانی والی نہیں تھی، مگر ایک سکون بھری چمک تھی جو کسی جادو سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد چندرا گاؤں کی سب سے محبوب عورت بن گئی۔ وہ دوسروں کی مدد کرتی، غریبوں کو کھانا کھلاتی اور ہر کسی کو مسکراہٹ دیتی۔ لوگ کہتے چندرا کا چہرہ عام ہے، مگر جب وہ مسکراتی ہے لگتا ہے جیسے پورا گاؤں روشن ہو گیا ہو۔ اور یوں جادوئی چہرہ کا راز سب کو سمجھ آ گیا۔ اصل حسن آئینے میں نہیں، دل کے اندر ہوتا ہے۔ خوبصورتی کا اصل جادو چہرے میں نہیں، بلکہ دل کی نرمی، سچائی اور محبت میں ہوتا ہے۔ غرور انسان کو برباد کرتا ہے اور عاجزی اسے امر کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی خوبصورت، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں لاتے رہیں۔ یاد رکھیں ہر دل میں ایک جادوئی چہرہ چھپا ہے، بس اسے محبت سے جگانے کی دیر ہے۔